اگر ہے تو بسم اللہ مجھے غلط ثابت کر دو، اگلے ہفتے آ جاؤ، ابھی جواب نہیں ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ جواب لے کر۔ ایسا نہیں ہے، جواب نہیں ہے اسلام تو بسم اللہ ہم منتظر ہیں، جواب ہے تو دے دو۔ ایسے ہی انشاءاللہ آپ جس طرح اسپیچ کر رہے ہیں، ڈیٹیلڈ اسپیچ کر رہے ہیں، the other person should have the right to rebuttal like this۔ مطلب انشاءاللہ اگر آپ بھائی یہاں آزاد دنیا ہے، آزاد دنیا ہے، آپ کے اتنے چینلز ہیں، آپ لوگوں کے اتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، اتنے مدارس ہیں، وہ صبح سے شام لوگ آپ کہتے رہتے ہو ہم نے کسی کو روکا؟ ہم نے کسی کو نہیں روکا بھائی، آپ جتنی مرضی تقریر کریں کتابیں لے کے، ہم نے نہیں رکھا بھائی۔ اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جب بھی آپ چاہیں حاضر ہیں ہم آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ۔ بولنے کہاں دے رہے ہیں؟ میں خاموش ہوں نا، میں آپ کا منتظر ہوں، آپ جو آپ سوال کرنا چاہیں، جواب دینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ مہمان ہیں، بسم اللہ کریں۔ میں خاموش نہیں انشاءاللہ آپ نے جو عقیدہ امامت منصوص من اللہ کا جو ٹاپک چھیڑا ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی یا تو ہو سکتا ہے آپ سے گفتگو ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے تحت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس اس کا ریبٹل ہے، میں ایک لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے گا، جو آپ کو غلط لگے ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا نا کہ آپ یہ فری ورلڈ ہے، فری دنیا ہے، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے چینلز ہیں، آپ کے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، میگزینز ہیں، مساجد ہیں، جہاں پہ مرضی آپ جواب دینا چاہیں جواب دے دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کی کتابیں چھانٹ چکے ہیں، آپ کی کتابیں میں تحقیق کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے مذہب کا اساس کا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ہمیں دمکی یہ دے رہے ہیں کہ ہم جواب بعد میں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے بھائی۔ اب اگر اتنی زیادہ اطمینان ہے نا، اتنی زیادہ اطمینان ہے تو ہم آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ وقت دیتے ہیں، اپنے مشائخ کو لے کر آپ 5 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا، تم لوگ 5 آدمی آ جاؤ، ہم آپ 5 ایک طرف میں ایک طرف، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اپنے سب سے بڑے جو شیخ ہے آپ کا، سب سے بڑا جو عالم ہے، جو بھی راضی ہوتا ہے وہ ادھر آ جائے کہ وہ ثابت کرے کہ اگر یہ منصوص من اللہ نہیں ہے ہاں تو یہ دین کیسے کامل ہے؟ بسم اللہ۔ تو حدیث ثقلین کیا ہے؟ حدیث غریب کیا ہے؟ وہ ڈیویٹ ہو جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس جواب ہے، میں نے عرض یہی کیا کہ ٹھیک ہے آپ جب چاہیں جواب لے کے آ جائیں، 5 آدمی کو ساتھ بھی لے کے آئیں، یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ کسی آدمی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اتنا اطمینان ہے تو پھر آ جاؤ، تم خود آ جاؤ۔ اپنا نام نہیں بتاتا، یہ شخص ایسا ہے اور نام مشکل سے اس نے بتایا، مجھے نہیں لگتا کہ تم آ جاؤ گے پھر نام، تم ایسا شخص ہو تو کنیا کے پیچھے چھپ گئے ہو، ابو اشجع۔ جی بسم اللہ۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص دیکھیں علمی اور ادبی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام الگ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں نا جن کو جرأت نہیں ہوتی چہرہ دکھانے کی، جو غلط نام، جو کنیا کے پیچھے چھپتے ہیں، کنا کے پیچھے چھپتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چہرہ دکھانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ او بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں غلط ثابت کر دو نا، پھر اگلے ہفتے آ جاؤ وہ دلیل لے کے، یاللہ ابھی سوال کرو۔ چل ٹھیک ہے، اچھا اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جب کوسچن سٹارٹ کروں گا، آپ آلریڈی جو ہے وہ جس موڈ میں ہیں، جو آپ کا ٹون ہے وہ تھوڑا سا غصے والا ہے، پر آئی ہیو ٹو بیئر، ڈزنٹ میٹر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ کوسچنز اپنے ایک ایک کر کے آپ سے پوٹ کرتا ہوں اور آپ کے جو موقف ہے آپ کا اس پہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ کو اس چیز کو مانتے ہیں، آپ اس میں تحریف کے قائل ہیں، کمی کے قائل ہیں، لیکن زیادتی کے قائل نہیں ہیں، کیا میں صحیح سمجھاؤں آپ کی بات کو؟ بس جس دن آپ ابو بکر عمر کے دیکھیں، آپ سب سے پہلے اپنا موقف بیان کریں، ابو بکر عمر کا آپ مجھے موقف بتائیں، عائشہ کا موقف بتائیں، پھر میرا موقف وہی ہے جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا موقف وہی ہے جو بخاری کا ہے، جو مسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے نہیں مجھے پتا ہے آپ کی چالاکی کا، اندازہ تھا مجھ سے کلپ بنانے کے لیے نا، کلپ بنانے کا، آپ کلپ بنانے کے چکر میں کہ 30 سیکنڈ کا 1 منٹ کا آپ کو کلپ مل جائے میرے گفتار سے، میں آپ کو کلپ دے دیتا ہوں، کلپ لے لو مجھ سے، میرا جواب یہ ہے، میرا موقف وہی ہے جو عائشہ کا ہے، جو عمر کا ہے، بسم اللہ۔ اور بہت ساری جگہوں پہ جو عائشہ کا موقف ہے مسلم میں، جو عمر کا موقف ہے مسلم میں، بخاری میں، وہی میرا موقف ہے قرآن مجید کے تحریف یا عدم تحریف سے، بس وہ تحقیق کر لو تمہیں پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں سمجھ گیا، آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ گھما دی۔
گما نہیں دیا تم ایک بہت بڑے غلط فہمی میں مبتلا ہو نا. تم ایک ایسی بات کہتے ہو جو تمہارے ائمہ کے مقالات کے خلاف ہے، ان کے گفتار کے خلاف ہے. تم اپنے کتابوں کو ذرا کھول کے دیکھو، اپنے مشائخ کو لے کے آؤ، ہمارے ساتھ گفتگو کریں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں بخاری کے احادیث جن سے ثابت ہوتی ہے کہ 90% قرآن آپ کے بخاری میں ناقص ہے. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بخاری میں یہ ہے. آپ اپنے نظریات کھل کے بیان نہیں کر پا رہے نا. آپ جو ہے نا، آپ پہلے اپنے عقائد اپنے کتابوں سے مجھے پہلے یہ غلط ثابت کر دو کہ یہ میں نے اتنا غلط کیا ہے کہ بخاری کے روح سے قرآن 87% قرآن غائب ہے. 87% قرآن جو ہے ضائع ہو چکا ہے. اب مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ میں ثابت کروں. یہ 87% نہیں لکھا ہوا جو آپ نے فیکٹس اور جی بالکل لکھا ہوا ہے، جی بالکل لکھا ہوا ہے، جی بالکل لکھا ہوا ہے. قرآن دیکھ، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے ہیں. یہ حروف جو ہیں لغت عرب نہیں ہے، یہ سب 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. سب 7 کے 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. اور یہ 7 حروف قراءت 7 قراءت عشرہ نہیں ہے. اور یہ 7 حروف کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کی زیادتی اور کمی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کے متعدد احادیث میں ہے، اور اس میں سے قرآن کے 7 ورژن سے 6 ورژن غائب ہیں نہیں ہے. جس کا مجھے دکھاؤ نا 6 ورژن قرآن. اب میں بولوں بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محرف ہے. میں نہیں کہتا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، نہیں، تمہارا عقیدہ وہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ناقص نہیں ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے، لیکن تمہارے ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تمہارا عقیدہ تمہارے کتابوں کے خلاف ہے. تم ایک ایسے عقیدے کو حمل کرتے ہو عوام کو دھوکہ بازی کے لیے. عوام کو میں یہ مشہور کر دی کہ ہماری اجماع ہے. کہاں خاک کی اجماع؟ جس اجماع کا مخالف عمر ہے، جس اجماع کا مخالف بخاری ہے، جس اجماع کا مخالف مسلم ہے، جس اجماع کا مخالف ترمذی ہے، جس اجماع کا مخالف ابو داؤد ہے، جس اجماع کا مخالف عائشہ ہے، وہ خاک کا اجماع ایک جھوٹا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے نا، عقیدہ یہی ہے آپ لوگوں کا فی الحال کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس میں نقصان نہیں ہے. فی الحال نہیں آپ کا یہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کے بزرگان کے عقائد کے خلاف ہے. جی بسم اللہ. چل ٹھیک ہے، اب کمپلیٹ ہوگا سر، میں بولوں؟ بسم اللہ. چلے میں اب اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں. نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا یہ نہیں، آپ دیکھیں میرا عقیدہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے عقیدہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتے میرا عقیدہ کیا ہے. میں نے جو کہہ دیا میرا وہی ہے. آپ سر آپ کو 100% رائٹ ہے. جس چیز کا چاہیں آنسر کریں، جس چیز کو چاہیں آپ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. یہ جیسا چاہیں جن الفاظ میں چاہیں آنسر کریں، آپ کو 100% آپ کا حق ہے. کلیئر ہے؟ بالکل. مطلب چاہے میں اس سے ایگری کروں نہ کروں، چاہے میں ایگری کروں نہ کروں، مطلب لیکن آپ نے، میں نے ایک بات پوچھی، آپ نے اس کا جواب دیا. چاہے میں کچھ بھی پوچھوں، آپ اس کے لیے کچھ بھی بولیں، آپ کا 100% رائٹ. مطلب میرا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ میری مرضی کا جواب دو، یہ میں ایسا امپوز ہرگز نہیں کروں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی مہذب بات نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سمجھ گئے. سوال کرو بھائی، پوچھ لو بشا صاحب. ٹھیک ہے چلیں. دوسری بات، تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں آپ کا وقت زیادہ لوں، اگر آپ دیں گے تو مہربانی ہے. آپ کے جو ایڈمن ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، میں نے ان سے گزارش کی تھی اگر تھوڑا سا مجھے مل جائے وقت. 2-4 کوشچنز ہیں اور مختصراً میں اگر پوچھ لوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ یا اللہ. سوال کرو. ٹھیک ہے سر. اچھا، اور امید ہے کہ آپ وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب دے دیں گے تو آسانی ہوگی. نہیں بھی دیتا ہوں، جیسا دیں وہ آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ کہ کل آپ سے ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سوال کی اہمیت کیا ہے بھائی؟ اہمیت کی بات نہیں، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کیا، میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اہمیت تو پھر میں بتاتا ہوں اس کی اہمیت کیا. اہمیت یہ ہے اس کی، اگر آپ پہلے چاہتے کہ اہمیت کیا، میں وہ بتاتا ہوں کہ کسی ایک شخص کی اولاد کو دوسرے کی اولاد کہنا، یا اس سے یہ کہنا، لیٹ سپوز اگر کوئی مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں کسی اور کے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایسی بات ہے جو اس کو اذیت دینے والی بات ہے. جس کی اولاد ہے اس کو تکلیف ہوگی جب یہ اسے کہا جائے کہ یہ تمہاری نہیں کسی اور کی اولاد ہے، تو یہ اس کو تکلیف دینے والی بات. دوبارہ جس کی اولاد تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کے اگر اسی شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مشرک زیادہ ہیں، آپ کے والدین جہنم میں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ او بھائی
اسی کو اگر آپ سردار انبیاء کو جب آپ لوگ اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ بالاجماع نستجیر باللہ، یہ مشرک کے صلب میں سے ہیں، مشرک کے رحم میں سے، نجس رحم سے، نجس صلب سے دنیا میں آئے ہیں، یہ کافر کے اولاد ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ سر جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو ٹاپک کو کہیں اور لے کے اور نہیں کیوں بھائی آپ عثمان کو داماد بنانے کے چکر میں نا ایسا آپ ایک اسٹیپ آگے نہیں جائیں ابھی، جہاں تک میں نہیں بھائی، اگر جہاں تک تکلیف کی بات ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، اس کا ربیب ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے، اگر ہم کہتے ہیں، جیسے میں نے کل جواب دیا تھا کہ میرے پاس بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، ربائب ہیں، میں نے کہا دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے کل یہ جواب دیا تھا نا، آپ نے سنا، میں نے کل یہ جواب دیا، تو اس سے اگر میں اجازت دیں بات کرنے کی، اگر مجھے ایک بات کا نہیں معلوم اور میں نے اپنے جہل کا اظہار کیا کہ مجھے وہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو میرا عرض ہے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ اگر مجھے ایک بات نہیں معلوم، میں کہتا ہوں نہیں معلوم مجھے، ٹھیک ہے نا، اب میں مزید تحقیق کروں گا، پھر بتا دوں گا، پھر وہ جو جواب آیا جائے گا۔ اس پرانے زمانے میں ہم نے تحقیق کیا تھا 10-15 سال پہلے، اس وقت یاد یہی ہے کہ ہم نے اس وقت زمانے میں تحقیق کیا تھا تو یہ بیٹیاں نہیں تھیں، اجازت دیں بیٹیاں نہیں تھیں، تو اب وہ دلائل میرے ذہن میں جو ہیں کچھ محو ہو گئے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت، یہ آپ کی جہل ہے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ ہاں، جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہوتی ہے بلکہ ان کی سب ہے، ان کی شتم ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کفر کی دلیل ہے بالاجماع کہ آپ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کو بالاجماع نستجیر باللہ کافر کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گالی ہے۔ اب میں ابھی آپ کو کہہ دوں کافر، یا آپ کے والدین کو نستجیر باللہ میں آپ کو کہ ان کو گالی دوں، کافر کہہ دوں، تو آپ کتنا آپ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی ایک گناہگار آدمی، نام بھی آپ کا نہیں معلوم مجھے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سردار انبیاء کو، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل ہیں تمام انبیاء سے، اللہ کے پیارے، ان کو نستجیر باللہ، ان کے والدین کو آپ لوگ کافر کہتے ہو، اور خود بھی یہ بھی اعتراف کرتے ہو جو ان کو برا کہ وہ کافر ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان اور امتی بھی سمجھتے ہو، اور شیعوں کو جو ہے، شیعوں کو اس لیے کہتے ہو کافر کہ یہ عثمان کے ازواج کو یہ بیٹی نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اب میں بول سکتا ہوں سر، باؤ کا تجر و با الہ، بسم اللہ۔ آپ کی بات میں نے بڑے تعامل سے سنی، ٹھیک ہے، اب میں مجھے اگر 2 منٹ بولنے کا موقع دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ بسم اللہ، میری بات کا جواب دے دیں، کچھ اور نہیں۔ ہاں، آپ نے کچھ اور نہیں کہوں، آپ نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھی، اور کل آپ نے جو، مجھے اگر پورا کرنے دیجیے گا میری بات تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے تو۔ میں خاموش ہی تو ہوں نا بھائی، میں خاموش ہوں، بسم اللہ کرو۔ نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں سر، میں گزارش کر رہا ہوں، خدشے کے پیش نظر گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا، تو کل آپ نے کہا کہ، آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ جی جی آ رہی۔ کل آپ نے کہا کہ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھی، تو اس میں مجھے وہ حسن اللہ یاری صاحب نظر نہیں آئے جو حسن اللہ یاری صاحب بالکل اوپنلی ہر چیز میں قول معصوم کو اور کتب اربعہ سے جو حوالہ جات دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے جو بنت کا جو لفظ استعمال ہو وہ الکافی میں بھی ہے، من لا یعذر الفقی میں ان سے روایت بھی ہے، سند میں موجود ہیں، بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، الاستبصار میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے، حیات القلوب میں ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ایک درجنوں ریفرنسز کوٹ کیے جا سکتے ہیں اس سے، بلکہ یہاں تک کہ جو حسین بن روح جو نواب اربعہ جس کو کہتے ہیں، کام اصطلاح ہے جو امام زمانہ آپ ٹائٹل دیتے ہیں، جو نواب اربعہ ان میں سے جو تھے ان کا بھی قول یہی ہے، اور باقاعدہ واضح الفاظ میں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ حدیث ایسی ہیں کہ بالکل واضح ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اللہ یاری صاحب کے جیسا سمجھدار شخص، اتنا وسیع نالج رکھنے والا شخص، جس کی نالج جو ہے وہ کتب اربعہ، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نہ پڑھی ہوں، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ روایت ان کی نظر سے نہ گزری ہوں، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے، جو میرا غالب گمان ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، اللہ یاری صاحب نے اس کو رول کر کے پیش کیا، اسٹریٹ فارورڈ نہیں کیا، اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہوں گی یہ چیزیں، اور اللہ یاری صاحب کو اس وقت جو ہے وہ یہ علماء کی بات کی، جو علماء کے 2 اقوال کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ معصوم کا قول کیا ہے،
اور یہاں پر بھی یہی بات کرنی چاہیے تھی کہ امام کا فرمان کیا ہے، کہ امام نے یہ کہا، اور امام کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بات اس کی بات میں یہ کہتا ہے کہ جی جو لے پالک تھے ان کو بھی بیٹا کہا جائے گا، تو یہ بات پہلے کی ہے کہ قرآن نے اس چیز کو سختی سے بعد میں منع کر دیا کہ لے پالک کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کو اس کے کسی اور باپ کے نام سے نہ پکارے۔ اور یہ بعد میں جتنی بھی روایات ہیں یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کے ائمہ کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے، رقیہ کے لیے بھی، زینب کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد کس سے شادی کرنا، وہ بھی یہی کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر الاستبصار ہے یا تہذیب الاحکام یا شاید دونوں میں ہیں، یہ بھی وہاں پر بھی جو دعا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بنت رسول اللہ، جو زینب ہے یا ام کلثوم ہے یا وہ رقیہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واضح حدیث ہیں۔ تو بہرحال مجھے لگا کہ آپ اس طرح کلیئرلی کہیں گے، اور آپ نے لیکن صرف علماء کے کہا کہ 2 اقوال ہیں، اب آپ حدیث کی بجائے پھر وہ علماء کے اقوال پر آ گئے، تو یہ مجھے تھوڑی سی بات تشویشناک لگی۔ بہرحال ختم ہو گئی یہ بات میری، اب آپ جو دیکھیں انہوں نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، انہوں نے میرا جواب دیا ہے۔ ہم نے ان کے فرقے، ہم نے کہا بالاجماع آپ کا کفر سے ثابت ہوتا ہے، آپ کے پورے فرقے کا، کیونکہ آپ لوگ شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ نے بالاجماع اپنے کتب میں، صحیح ترین کتب مسلم میں نبی اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ، مشرک زادہ، نستجیر باللہ کہہ دیا ہے، اور سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہر طرح سے وہ کفر ہوتا ہے، ارتداد ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ بالاجماع عقیدہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، اب میری بات کا جواب دیا آپ نے؟ یہ بات تو میں نے کل بھی کہی تھی، آج بھی کہی ہے، آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ اس چکر میں ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ دونوں کو آپ نے جہنمی بنا دیا۔ اب اس چکر میں ہے کہ عثمان کا تو اور کوئی فضیلت تو بنتی نہیں، اس کی خلافت تو بنتی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہو، مسلمانوں نے سب صحابہ مہاجرین انصار نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کو مہاجرین انصار، اور اس کا قاتل کون ہے؟ طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ کی کتب میں، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ نے اس کو عائشہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اب اس کے فضیلت بنانے کے چکر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہیں۔ تو کل میں نے اس کا بھی جواب تو دیا تھا نا کہ اگر بیٹیاں ہوں بھی تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کرایا ہے، وہ مطلقہ تھیں یا رشیدہ تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ آپ ثابت کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کرائی ہو تو آپ کے مذہب میں جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور والدین وہ جہنمی ہو سکتے ہیں تو داماد بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ داماد بھی بعد میں، کیونکہ ظاہر شادی کس مسئلے پہ ہوتا ہے، نکاح کس مسئلے، ظاہر اسلام میں ہوتا ہے، وہ میں نے کل کہہ دیا۔ لیکن جہاں تک ربائب کا تعلق ہے تو آپ نے شاید سنے نہیں، کل میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جو ربائب کا جو لفظ، بنت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بنت کا جو لفظ ہے یہ ربائب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایسے شخص کو جو آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو لوگ آپ کا بیٹا کہتے ہیں عربی زبان میں، مسامحتاً اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، بیٹی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی ربیبہ ہے ان کا، اگر ربیبہ کو بنت کہا جائے بالتسامح، تو اس میں مثلا قرآن مجید میں ہے، قرآن حمید میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو جب آئے تھے ان کے پاس بدفعلی کے لیے، حملے کے لیے، تو کہا تھا ہن بناتی ہن اطہر لکم، یہ میرے بنات ہیں، آپ کے لیے پاکیزہ ہیں، بنات کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو یہ بنات جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، یہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ مفسرین کے اقوال آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے بزرگ ہیں، نبی جو ہیں لوط علیہ السلام، تو وہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹی کی طرح، تو اس لیے ان کو بنات کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن سے بھی شواہد ہے۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی علماء نے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات ہیں۔ روایات میں کیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بتیجیاں تھیں، وہ بتیجیاں بلکہ معاف کیجیے بھانجیاں ہیں، وہ بھانجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لیا، ان کو بڑا کیا، اور پھر وہی بعد میں جو ہیں
وہ بنات کہلائی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگوں میں جاتے تھے واپس آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے تھے اور فوراً ان کے پاس جاتے تھے. یعنی آخری فرد جن سے خدا حافظی کرتے تھے وہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پہلا فرد جن سے ملنے آتے تھے زہرا سلام اللہ علیہا، اور عزت کرتے تھے اور صلہ رحم کرتے تھے. اس طرح ان کی دوسری بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحم تو واجب ہے، تو کیوں اس طرح نہیں کرتے تھے؟ ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے. کیوں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بھی عزت کریں، ان سے بھی ملنے چاہیں، ان کے سے بھی پیار کریں؟ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اب ان سب دلائل کو بعد میں دیکھنا ہوگا. صرف لفظ بنت کا اطلاق وہ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ غیر صلبی بنت کے لیے بھی لفظ بنت کا اطلاق ہوا ہے، بیٹی کا لفظ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جن باتوں کو دلیل لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل ہیں، لیکن وہ اس طرح مستحکم دلیل نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو سکے. لیکن یہ کوئی اتنا کلیدی اساسی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی. ٹھیک ہے نا؟ اگر شادی کرائی بھی ہوتی نا، خود پیغمبر نے کرا. آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ دنیائی مسائل میں معصوم ہے ہی نہیں، دنیائی مسائل میں معصوم نہیں ہے. بیٹی کا شادی کسی سے کرانا یہ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ دنیائی مسئلہ ہے. اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود شادی کرائی عثمان سے. ٹھیک ہے؟ اگر کرائی بھی ہوتی وہ تو اس مسئلے میں آپ کے نزدیک معصوم بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے اس معاملے میں. ختم بات. بسم اللہ. جی سر ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہو گیا. آپ نے اس کا جو آنسر مناسب لگا آپ کو آپ نے دے دیا. بارہ اس میں میرے کچھ ہیں چیزیں باتیں مجھے ایڈ کرنی تھی لیکن وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اچھا ایک اور کوشچن ہے کہ آپ نے